بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں طاہر محمود اپنے ویلاگ کے ساتھ عمران خان صاحب کو سزا ہو گئی 3 سال سزا، 5 سال نااہلی۔ یہ کام تو بہت پہلے سے شروع تھا، جو کہ لگتا تھا کہ نہیں شاید بچ جائیں، آخر وہ کام ہو گیا جس کا ڈر تھا۔ عمران خان صاحب کا اب باہر آنا کچھ تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے۔ ویسے میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ آ جائیں گے، وہ ان کی ضمانت ہو جائے گی، پھر اور کیس میں پکڑ لیں گے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی ضمانت ہو کہ جس میں سارے ہی کیس ختم ہو جائیں اور وہ باہر آ جائیں۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ جب کسی کو گرفتار کرنا ہو، پاکستان جیسے جو ملک ہیں وہاں پہ تو بڑی جلدی سارے کام ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ نا یہاں تو مینڈکیوں کو بھی زکام ہو رہا ہے۔ وہ حریم شاہ وہ جی عمران خان کو چھوڑ دو ورنہ میں ویڈیو لیک کر دوں گی، فلاں کر دوں گی۔ یہ ہمارے ملک میں ہیرو بننے کے لیے اپنا اسٹائل استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی بھئی تم کیا ویڈیو کرو گی، چلا دو بھئی۔ وہ ایک ویڈیو ہے، وہ نہ پہچانی جاتی ہے نہ کی جاتی ہے۔ وہ ٹھیک ہے، اس میں پیپلز پارٹی کے جھنڈا ہے، پیچھے بے نظیر بھٹو اور بلاول زرداری بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بھی ہے، اس میں فوٹو لگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ بوگس سی اور اس طرح کی یہ فلمیں لے کے پھر رہی ہے۔ کوئی پاگل تو نہیں ہے نا کہ یہ ویڈیو بناتی پھرے کسی کی قابل اعتراض اور وہ اس کو ساتھ بٹھا کے بیٹھا رہے۔ یہ اتنی بھی کوئی بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تو نہیں ہے۔ یہ اس طرح پاکستان میں تو ہیرو بننے کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرتی رہتے ہیں، اور کچھ نہیں تو لوگ سیلفی بنانے کے چکر میں ٹرینوں کے نیچے آ گئے ہیں، دریاؤں میں بہہ گئے ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جو قانون نہیں ملک میں ہوتا نا، جو ملک قانون پہ عمل نہیں کرتا اس میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ قانون پہ عمل داری، اب یہ جو عربی لوگ ہیں، یہ جو یورپین ہیں، امریکن ہیں، جو بھی علاقے ہیں وہاں پہ قانون پہ عمل ہوتا ہے، وہ اسی لیے وہ لوگ سیدھے ہیں۔ ادروائز وہاں بھی اگر یہ آپ چھوڑنے اور بیٹھنے اور اٹھنے کا قانون بنا دے کہ خیر ہے بس، وہاں بھی یہ ہم سے زیادہ یہ شروع ہو جائیں گے اس طرح کے ان کے کام۔ 14 اگست کو جی پی ٹی آئی نے جلسہ کرنے کا اعلان کیا تھا، اب تو ظاہر ہے وہ اب کینسل کر دیا ہے انہوں نے۔ کینسل کرنا ہی بنتا ہے کیونکہ 14 اگست سے پہلے آ بھی گئے عمران خان صاحب، تو پھر بھی وہ جو مشکل نظر آتا ہے جو 14 سے پہلے شاید نہ آ سکیں، لیکن وہ پھر جلسے کی تیاریاں اور سارا ہوتا ہے۔ لوگ تو اتنے ہیں چلاک ہیں ہمارے سیاستدان کے، وہ حماد اظہر سے کسی اینکر نے پوچھا کہ آپ کہاں چھپے ہوئے ہیں، اس نے کہا چھپا ہوا نہیں ہوں، میں ٹریننگ حاصل کر رہا ہوں کپڑے دھونے کی، برتن دھونے کی، کیونکہ جیل میں جا کے پھر یہ کام بھی کرنے پڑتے ہیں تو پھر یہ مجھے مسئلہ نہ بنے یہ لوگ، یہ ہمارے ہاں تو اس طرح کی مذاق چلتی رہتی ہے۔ باقی اس کا جی آ جائیں آپ، مشترکہ مفادات کونسل جو ہے اس میں مردم شماری کی منظوری دے دی گئی ہے۔ منظوری دینے کا مطلب تو یہی ہے نا کہ جی اب اس پہ ہی حلقہ بندیاں ہوں اور وہ الیکشن جو ہے نا تو وہ اس کے مطابق نئی مردم شماری کے مطابق ہو۔ تو لیکن یہ مسئلہ مردم شماری کا ایک بہانہ ہے، ویسے ہی لیٹ ہونا تھا۔ اب 3.5 کروڑ، تقریباً 3.5 کروڑ کے قریب، 3.5 کروڑ کے قریب نئے ووٹر ہیں، نئے ووٹر جو ہیں نا بنے ہیں، ووٹ بنے ہیں اتنے ووٹروں کے۔ تو وہ پھر اب الٹیمیٹلی یہ ساری چیزیں تو پھر چلتی ہیں نا کہ یہ حلقہ بندیاں کر کے، حلقہ بندیاں نہیں بنا کے، اور اس میں پھر کوئی حلقہ کہاں سے کہاں جائے گا، کوئی حلقہ کہاں سے کہاں جائے گا۔ تو یہ تو اب
عبوری حکومت تو مشکل، اس کو نہ ہی کہیں تو اچھا ہے، اس کو کوئی قومی کہہ لیں، اس کو کوئی اور نام دے لیں، کیونکہ وہ جب آنا ہے تو الیکشن لیٹ ہی ہونے ہیں، اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے، الیکشن تو ہونے ہی لیٹ ہیں۔ جب وہ حکومت آئے گی تو اس کو جو مرضی نام دے لیں۔ اب یہ پنجاب اور کے پی کے بھی تو 90 دن کے لیے ہی آئی تھی نا، کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کرا دیں، لیکن نہیں ہوئے یہ۔ اب سپریم کورٹ کے کہنے کے باوجود نہیں ہوئے، گورنمنٹ کی مرضی ہے۔ اب عبوری جو ہے حکومت، جو نگران حکومت ہے، یہ اب دیکھیں کیا طریقہ اپناتی ہے، کیا کرتی ہے، کہ اس کو بڑھانے کے لیے، مدت بڑھانے کے لیے کیا کیا بہانے ہی ہیں جی، اور کیا ہے، بہانے ہیں۔ ورنہ تو ترکی میں زلزلہ آیا ہوا تھا تو وہ الیکشن ہو گئے تھے، جنگ عظیم میں الیکشن ہو گئے تھے مختلف ملکوں میں، یہ بہانے سے ہو جاتا ہے سارا کچھ۔ تو لیکن آئین پہ عمل ہونا چاہیے، آئین کے مطابق چلنا چاہیے۔ جن قوموں نے یہ ترقی کی ہے ان میں ایک ہی بات ہے، وہ بھلے بادشاہت ہے تو وہاں بھی ایک طرح کا آئین ہے کہ وہ جو قانون اصول لکھ لیے ہیں اس کے مطابق چلتے ہیں، وہ مرضی نہیں چلاتے۔ ہمارے ہاں تو جمہوریت کے نام پہ اپنی مرضی چلتی ہے نا، جو اقتدار میں آ جاتا ہے وہ پھر اللہ اللہ کرتا رہتا ہے کہ جی اس کو اب اس طرح کرتے ہیں، اب اس طرح کرتے ہیں، بندہ پریشان ہی رہتا ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا، ہندوستان، وہاں راہول گاندھی کو بھی سزا ہو گئی تھی 2 سال کی حد تک عزت کے مقدمے میں، لیکن اپر جو اتلی عدالت ہے اس میں انہوں نے ان کو اس کی سزا کو معطل کر دیا ہے۔ انہوں نے مودی کے بارے میں کوئی قابل اعتراض باتیں کی تھیں، پھر اس کے علاوہ حد تک ان کا نام لے کے بگاڑ کے پھر وہ کیا تھا، جس کی وجہ سے عدالت نے سزا دی تھی، تو اب وہ معطل ہو گئی ہے۔ تو ہم ہیں تو ہمسائے، پاکستان نہ بنتا تو ایک ہی ملک تھا، نیچر تو ہماری ایک ہی ہے نا، کہ جو آتا ہے منہ میں کہتے جاؤ، سنتے جاؤ۔ تو یہ اب لیکن وہاں جمہوریت ہے، وہاں جمہوری عمل نہیں رکا 1947 کے بعد سے، تو یہ ایک خوبی ان میں ہے۔ تو لوگوں کو شعور بھی ہے، یہ مجھے اب تک نہیں بھول رہا، 1989 یا 90 میں جب یہ یہاں منڈیاں لگی ہوئی تھیں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت اور وہ نواز شریف صاحب کی حکومت کے سلسلے میں، تو وہاں بھی ایک ایم این اے راجستھان بڑا دور دراز کا علاقہ ہے وہاں کا، جیسے ہمارے ہاں چولستان ہے یا کوئی اور دور دراز کے علاقے ہیں، تو وہاں سے ایک ایم این اے نے نا کانگریس کا تھا یا غالباً بی جے پی کا تھا، جس پارٹی کا تھا نا، اپوزیشن کا تھا، تو اس نے اعلان کر دیا کہ میں رولنگ پارٹی کے شامل ہو رہا ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ چلو وہاں تو اس کی خاطر مدارت ہو گئی، تو وہ جب اپنے واپس گھر آیا اسٹیشن پہ لوگ ہی لوگ، بڑا مجمع، اس نے کہا میرا بہت اچھا فیصلہ ہے، لوگ تو تعریف کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ وہ جب اترا تو لوگوں نے نا جوتوں کے ہار اٹھائے ہوئے تھے اور اس کو نا گدھے پہ بٹھایا، اور یہ حقیقت سچا واقعہ ہے۔ پھر اس کو جو اس کا حلقہ ہے نا اس میں گھمایا، لیکن جی اس نے بھی معافی مانگی، توبہ کی، اور آج تک کسی نے اپنے یہ وفاداریاں نہیں بدلی۔ تو اللہ کرے ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہو کہ یہ وفاداریاں بدلنے والا کام ختم ہو جائے اور یہ ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے۔ السلام علیکم۔